بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انجینئر علی مرزا صاحب سے کچھ سوال کریں گے اور اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں مرزا صاحب کے اعتراض کے جواب دیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس موضوع پر پہلا ویڈیو ضرور دیکھیں جس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب نے تشہد میں انگلی کو مسلسل ہلانے پر سنن نسائی کی جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کو ہم پھر سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزا علی کا ویڈیو دیکھیے۔ داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا ویدعو بھا، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے، اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے۔ لہذا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا انجینئر علی مرزا صاحب نے سنن نسائی کی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ والی روایت کو پیش کیا، اور اس روایت سے انہوں نے یہ سمجھا اور اپنے اندھے مقلدین کو یہ سمجھایا کہ شہادت کی انگلی کو بار بار ہلاتے رہنا سنت ہے۔ انجینئر صاحب، اولاً تو آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث شاذ ہے، جس کی دلیل ہم آپ کو ہمارے پہلے ویڈیو میں ہی دے چکے ہیں، اور شاذ حدیث کیا ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہوتا ہے، یہ تو آپ کو ضرور پتہ ہوگا۔ ناظرین، آپ بھی انجینئر صاحب سے ضرور پوچھئے کہ شاذ حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ چلیے اب انجینئر مرزا علی صاحب، ہم آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، امید ہے کہ آپ ضرور جواب دیں گے، اور اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو جو آپ کے فالوورز ہیں ہم ان سے ہی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے ہمارے ان سوالوں کے جواب میں۔ جناب مرزا صاحب، آپ نے سنن نسائی کی اس شاذ حدیث میں یحرکھا سے یہ مطلب سمجھا کہ شہادت کی انگلی کو بار بار مسلسل حرکت دیتے رہنا ہے، مگر کیا واقعی حدیث میں یحرکھا کا یہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا ہے؟ اور جناب، آپ کے پاس اپنی اس سمجھ پر کوئی دلیل محدث و شارحین حدیث کے حوالے سے ہے، یا یہ سمجھ صرف آپ کی ہے اور زبیر علی زئی جیسے دوسرے اہل حدیثوں کی ہے؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس حدیث میں یحرکھا کا مطلب جو محدثین نے سمجھا ہے وہ آپ کی سمجھ اور استدلال سے بالکل برعکس یعنی اپوزٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یحرکھا کا مطلب ہے مسلسل ہلاتے رہنا، اور محدثین کہتے ہیں کہ صرف ایک بار اشارہ کرنا، یعنی اشارہ کرنے کے لیے انگلی کو صرف ایک بار حرکت دینا۔ ہم کچھ محدثین کے حوالے پیش کرتے ہیں، مگر کیا آپ کے پاس بھی آپ کے اس استدلال پر آپ کے ساتھ کوئی محدث ہے، یا کوئی صریح صحیح غیر معارض حدیث ہے، یا یہ صرف آپ کا اپنا خیال اور آپ جیسے کچھ اہل حدیث علماء کی فقط رائے ہے؟ یہ لیجئے ان محدثین کے نام اور انہوں نے اس حدیث کے لفظ یحرکھا سے کیا سمجھا ہے۔ نمبر 1، امام بہقی فرماتے ہیں، یہ احتمال ہے کہ انگلی کو ہلانے سے مراد اس سے اشارہ کرنا ہو، بار بار ہلانا نہ ہو۔ ایسی صورت میں حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ حدیث ابن زبیر کے موافق ہو جائے گی۔ حوالہ سنن الکبریٰ للبیہقی۔ نمبر 2، محدث ابن ملکن شافعی۔ ابن ملکن بھی امام بہقی کا موقف بیان کرتے ہیں کہ انگلی کو ہلانے سے مراد اس سے اشارہ کرنا ہو، بار بار ہلانا نہیں۔ حوالہ البدر المنیر۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ابن حجر عسقلانی شافعی بھی اپنی کتاب میں امام بہقی کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ حوالہ التلخیص الحبیر۔ نمبر 4، علامہ ذہبی۔ آپ نے بھی امام بہقی کے قول کو ہی نقل فرمایا۔ حوالہ المہذب فی اختصار السنن الکبیر۔ نمبر 5، محدث ابو عوانہ۔ ابو عوانہ نے حدیث عبداللہ ابن زبیر کے لیے یہ عنوان قائم کیا،
سبابہ انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کرنا اور نگاہ کو انگلی کی طرف جمانا اور اشارے کے وقت انگلی کو نہ ہلانا۔ مستخرج ابی عوانہ۔ یعنی محدث ابو عوانہ کا بھی موقف شہادت کی انگلی کو ایک بار حرکت دے کر صرف اشارہ کرنا ہے اور بار بار ہلانا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محدثین نے حدیث سے کیا مطلب سمجھا ہے اور علی انجینئر صاحب نے کیا سمجھا ہے۔ ہم علی انجینئر صاحب سے ہمارے ان سوالوں کے جواب کا انتظار کریں گے۔ نمبر 1، حضرت وائل ابن حجر کی حدیث شاذ ہے، اس پر انجینئر صاحب کیا جواب دیں گے؟ نمبر 2، یحرکھا کا مطلب بار بار ہلاتے رہنا، اس پر علی انجینئر صاحب کے ساتھ کون کون سے محدثین ہیں؟ نمبر 3، بار بار انگلی کو حرکت دینے پر مرزا صاحب کے پاس کوئی صحیح صریح غیر معارض حدیث ہے یا نہیں؟ نمبر 4، علی انجینئر صاحب کو فالو کرنے والے سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو سمجھنے میں کس کی بات کو مانیں گے، اپنے استاد مرزا صاحب کو یا محدثین کی جماعت کو؟ اب ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں سنن ابو داؤد کی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ والی اس روایت پر انجینئر صاحب کے اعتراض کا جواب دیں گے جو انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں کیے ہیں۔ پارٹ 2 کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ جلد پارٹ 2 کی لنک بھی ہم اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پوسٹ کریں گے۔ اور ہاں، اس موضوع پر آپ ہماری ویب سائٹ پر ARC کی کتاب تشہد میں انگلی ہلانا کیسا، مصنف مفتی رضاء الحق اشرفی، اور ہمارے ARC ریسرچ پیپر نمبر 4 تشہد میں انگلی ہلانا اور جناب مرزا علی جہلمی کا تسامی، تحریر جناب فیصل خان رضوی، کا مطالعہ ضرور کریں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔